یہ الٹے جملے نکل گئے. اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. الٹا بول گیا وہ مارے خوشی کے. اس کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اونٹ پر سامان لدا ہوا دیکھا تو مارے خوشی کے کیا کہہ گیا؟ واقعی مان گیا تجھے تیری قدرت. ہم نے پورا جنگل ڈھونڈا تو اونٹ نہیں ملا اور اپنے آپ آ گیا. واقعی یہ تیری قدرت ہے, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. الٹا بول گیا. حالانکہ یہ جملے بہت خطرناک تھے. میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا فرعون نے بھی یہ جملے کبھی زندگی میں نہیں بولے. وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. اس آدمی نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. لیکن اللہ اس پر مسکرایا اور اس کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی. وہ یہ اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا تھا. کہنا یہی چاہتا تھا واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن الٹا اس کے منہ سے نکل گیا واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی. تو نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری ساری عبادتیں. آج اپنی تقریر کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ عبادت کون سی قبول ہے. آپ چاہے جتنی اچھی عبادت کر لیں, چاہے جتنا اچھا کام کر لیں, لیکن ہماری عبادتوں پر اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے, نبی اکرم کا سرٹیفکیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں, کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ بھی تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ بھی تمہیں دیں وہ لے لو. ماں کے یہاں دو معنی میں کروں گا, ذرا تھوڑا سا آپ ادھر توجہ دیجیے گا. پہلے میں بہت سلو بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں, اور جب ایک ذہن بنا دوں گا آپ کا پھر میری اسپیڈ بڑھے گی. ماں آتاکم الرسول, ماں پہلا معنی ماں کا جو دیں وہ لے لو. بھائی آپ لوگ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم کر دیجئے. غور سے سنیے گا, میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا. ماں پہلا معنی جو دیں وہ لے لو, جو کچھ بھی دیں وہ لے لو. اور ماں کا ایک دوسرا معنی یہ ہوا جتنا دیں اتنا لے لو. ماں اتاکم الرسول, محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, اور جتنا دیں اتنا لے لو. نہ اس میں سے کم کر سکتے ہو نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو. اگر ظہر کی 4 رکعت فرض دیے تو 4 ہی پڑھنا ہے, 3 پڑھو گے تو گناہگار, اور 5 پڑھو گے تب بھی گناہگار. یہ ان لوگوں کے منہ پر کرارا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا ثواب. نمازی تو پڑھ رہے ہیں, کوئی ڈانس تو نہیں کر رہے ہیں, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں,
اور وہ ہاتھ میں جو لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، کیا کر رہے ہو تسبیح؟ ارے سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کوئی گانا تھوڑی گا رہے ہیں۔ یہ ان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ ہے۔ ما اتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس کام سے تمہیں روکیں اور جتنا روکیں اس کام سے رک جاؤ، اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز بجائے 4 کے 3 پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا، اور اگر کسی نے 5 پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کی 4 کو ناقص کمزور مانا، اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد اس نے پورا مانا۔ دنیاوی کام میں آپ جو چاہیں کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کے نام پر نبی جتنا دیں گے اتنا لو، اور جو دیں گے وہ لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے نہیں ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب میں جانتے ہو، بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے، آج وہ تم کر رہے ہو۔ صحابہ نے تو بہت سے کام نہیں کیے، وہ تم کر رہے ہو۔ یقیناً صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقریر نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی پلین میں بیٹھ کے حج کرنے نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسٹیل کے برتنوں میں اور پیتل کے برتنوں میں اور تانبے کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ مائک میں تقریر ہو ضرور رہی ہے، لیکن یہ مائک میں بولنا، اس سے دین زیادہ ثواب مل جائے گا، یا مائک نہیں ہو تو گناہ پڑے گا، اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرین کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں، پلین کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے، اسٹیل کے برتنوں میں کھانے کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر تم کوئی کام کو دین کہو گے اور دینی کام کہو گے تو پھر اس کی دلیل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے دینا پڑے گی۔ یہ ہے دین۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس، جس نے بھی اس دین کے اندر، فی امرنا فی دیننا، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، ہمارے دین کے اندر کوئی نیا معاملہ ایجاد کیا جو پہلے سے نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ما لیسا، جو اس دین کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ریجیکٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کی 3 شکلیں ہیں۔ یا تو آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا، حکم نہیں دیا لیکن کیا۔ یا اس کی ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے کوئی کام کیا،
لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھا اور کوئی کام کر رہا صحابی تو آپ اس کے کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تو یہ بھی صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے, لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو روکا نہیں, منع نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے, جائز ہے. یہ 3 شکلیں ہیں. یہ 3 شکلیں ہیں. یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوگا, یا حکم نہیں دیا تو آپ نے خود کیا ہوگا, اور خود نہیں کیا, نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا, یہ بھی جائز. آئیے, کرنے کا حکم دیا, اس کی دلیل کیا ہے سنیے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ اٹھائیے. کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا, وہ کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے. اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجئے. میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم آمین کہو. دیکھ رہے ہیں آپ, حدیث پڑھی ہے میں نے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے, پوری تقریر سنیے گا, ایک حدیث نہیں سنائے گا. آج حدیث ہی سن لیجیے آپ. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم بھی آمین بولو. اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافق تامین تامین الملائکہ, اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی, ایک ساتھ نکلی, تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی, ایک ساتھ نکلی, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے, جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم, جتنے گناہ تم نے کیے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں, سارے گناہ معاف. یہ حدیث ہے, نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اس سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی. حدیث نہیں, زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے. صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں, کبیرہ کی نہیں. ایسا نہ ہو معظم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں. یہ علاقہ پورے ہندوستان, پوری دنیا میں نہ صحیح, پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی, مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے. اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے. تو میرے بھائیوں, ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ, مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہتے آمین, سارے گناہ معاف, قتل بھی معاف, خون بھی معاف, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف. مولانا جرجیت صاحب نے کہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب تو خوب کھیتی کرو, چرس, گانجھا, افیم,
بیڑی سگریٹ سب. مغرب کی نماز پڑھیں گے, عشاء کی نماز پڑھیں گے, زور سے کہہ دیں گے آمین, معاف. یہ حکم ہے نبی کا. اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو, یہ قولی حدیث ہے. کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم آمین کہو. ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی, ایک ساتھ نکلی, تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ. یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم. اب اس قرآن کی آیت کو لو, ما آتاکم الرسول فخذوہ, محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نبی دیں وہ لے لو, ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے, ہمیں لینا پڑے گا, ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولیں تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو. اب نہ پڑھو تو وہ ایک الگ بات ہے. سنت یہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے, آپ کا قول یہی ہے. آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادۃ بن الصامت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, رواہ البخاری. یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لا صلاة, ایک ایک لفظ پر غور کیجئے, لا صلاة, اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو. بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں. لا صلاة لمن, اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے فاتحۃ الکتاب کو, سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں, یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو, اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں. کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے, امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے, سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے, فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے, یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے. لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. پڑھنا پڑے گی. اور سوچو تو صحیح, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت, امام نے پڑھ تو لی. یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی. ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ, کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی, سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا, پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے, امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے, امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے, امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے, امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے. جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں, پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا, جو کہا وہ لے لو. میں نے کہا تھا نا کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں, یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا, وہ بھی سنت.
یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول نبی کا حکم۔ پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ سنیے، وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے۔ ترجمے پر غور کرو۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ، ایک میت ہو گئی، اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ سنیے، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ اچھا، ان کو کیسے معلوم؟ طلحہ ابن عبداللہ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے۔ جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، سن لیجئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر، اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں۔ جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد ایک سورت اور، کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کی دو شکلیں، یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہے۔ لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے، وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا، جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم۔ صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا۔ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی، اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا۔ اللہ اکبر، آہستہ پڑھ دیا، ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں، تو انہوں نے زور سے پڑھا دی، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے، ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا فرمایا؟ قال، میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، لتعلموا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ، لتعلموا، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، انہا سنتن، اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے۔ یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے، عمل نبی نے ایسا بھی کیا ہے، یہ سنت ہے۔ نبی نے جو کیا، چاہے وہ قولی شکل میں
فعلی شکل میں، تقریری شکل میں وہ سنت ہے۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، نبی کا طریقہ۔ سنت کہتے ہی طریقے کو ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ النکاح من سنتی الگ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ سنیے، النکاح من سنتی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دیکھیے طریقہ، طریقہ۔ اچھا، جتنا دیں اور جو دیں، یہ بات یہاں سے نکلی تھی، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں۔ آئیے، جتنا دیں کا مطلب سنیے، 3 صحابی، غور سے سننا، آج میری تقریر ذرا دوسرے اسٹائل کی ہو رہی ہے، کل دوسرے اس میں سنیے گا۔ آج تھوڑی سی علمی باتیں ہو جانی چاہیے، جو چیزیں نہیں معلوم ہے اس کی جانکاری ہونا بھی ضروری ہے۔ سنیے، 3 صحابیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے گئے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قال، کیا ہے؟ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ 3 لوگ، 3 صحابی نبی اکرم کے گھر میں نبی اکرم کی بیویوں سے ملاقات کرنے گئے۔ جب وہ نبی اکرم کی بیویوں سے ملنے گئے تو انہوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا۔ ان تینوں صحابیوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا، بتائیے تو اللہ کے رسول کتنا پڑھتے تھے، نماز کتنی، رات میں کتنا جاگتے تھے، دن میں کتنا سوتے تھے، کتنا جاگتے تھے، عبادت کتنی کرتے تھے، روزے کتنے رکھتے تھے؟ تو آپ کی بیویوں نے بتا دیا، اتنا سوتے تھے، اتنا جاگتے تھے، اتنا کھاتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا افطار، پورا۔ یہ لوگ سب باہر آ گئے، بات چیت کر کے باہر آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، ان کو کم لگا۔ یہ صحابی تھے، ان کو کم لگا، کہاں نبی کہاں ہم، اللہ کے رسول تو جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو چلے گا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اوہ، دیکھیے کیا وسوسہ ڈالا گیا ان کے دل میں، دماغ میں۔ نبی نے جو کیا یا کرتے ہیں وہ تو جنتی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہے، کانان میں ہم کبھی لگاتے تھوڑی ہیں۔ زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ ابھی قانون والا سسٹم چل رہا ہے۔ تو سنیے، اوہ پھر جائے گا، کیا ہے اس میں ٹیپے بھی اتنا چپکائے ہوئے ہیں، لگتا ہے اسی کا ہمیں جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ چلو ٹھیک، لیکن اب یہ ٹھیک تو ہے یار، بس چلو۔ ہاں، تو ان کے دماغ میں کیا آیا؟ نبی تو جنتی ہیں، ہمیں تو نبی سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو 3 صحابیوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ ایک صحابی کیا کہتے ہیں؟ اے سنو، آج کے بعد میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی پر ڈے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں یار دن تو نے لے لیا، میں رات بھر عبادت کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر عبادت ہی عبادت کروں گا۔ دیکھیے ایک نے کیا کہا؟ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، اصوم النہار ولا اترکو ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کیا کہا؟ اصلی اللیل، رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ جاگوں گا، رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے صحابی بولے اچھا تم دن میں روزہ رکھو گے، تم رات بھر نماز پڑھو گے، تو میں کیا کسی چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں؟ تو صحابہ نے تم کیا کرو گے؟ بولے میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا۔ وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، بیوی سے بھی الگ رہوں گا، کبھی اس کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ لیجئے 3 لوگوں کی 3 قسم کی باتیں آ گئیں۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے،
ان لوگوں نے اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو کہا تھا، کوئی غلط کام تو تھا نہیں بھائی، دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا، کام تو اچھا ہی تھا نا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں سوؤں گا، اچھا ہی تو کام تھا۔ ہمارے معظم پور لکھی پور والوں کی طرح پورا رات بھر کیرم بورڈ تو نہیں کھیلیں، اس میں تو نہیں لگتے رہتے، رات بھر نماز پڑھنے کی تو بات کہی تھی انہوں نے۔ اور تیسرے نے کیا کہا، میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا، دن میں روزہ بھی رکھوں گا، اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت چل کھانا پکانے تک رہے بس۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کیا کہا، میں نے سنا ہے ایسی ایسی باتیں، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو یہ بول رہے تھے؟ کیا تم نے ہی یہ باتیں بولی؟ کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ میں دن میں نماز پڑھوں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ تم نے ہی کہا، تم تینوں لوگ ہو۔ ہاں، اتنے سیدھے تھے، سچے تھے، جھوٹ دے، ہاں کہا تو ہم نے ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو، دن بھر روزہ رکھو گے، رات بھر نماز پڑھو گے، بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ کتنی بیوی ہیں؟ ایک، کہا میری 11۔ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں، آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کو ہے۔ تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو یا میں؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ۔ تو سنو، جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے؟ میں رات میں اٹھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز عشاء کے بعد آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ اور وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال، اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو،
زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط. جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو. یہ ہے سنت. سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو. ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین. اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں. آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں. عمل کیا ہے؟ وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر. رواہ ابو داؤد. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اب دیکھیے کیا ہے. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے. جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ ہے. اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں. ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. غلط ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے. کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے. ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ. کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ. پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا. تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی. ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی. یسوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا. آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کانا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. پتہ نہیں ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں، اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ہیں، ٹھونکیں. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں مسلمان میں فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی دیکھی، کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا. دڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے. چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو، یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں. وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھ آ گیا ہاں یہ جیتے گا.
کتنا اسٹھا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اف، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے، مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے، اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکھشنا ان کو بھی چھوڑ دیا، یہ حال ہو رہا ہے۔ تو یہ نبی کا عمل تھا۔ آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استو صفوفکم، استو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو کہیں گے۔ تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے، دیکھے، کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں اور بائیں۔ جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے، پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے، پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف، یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے، ہم یہیں جائیں گے، جان بوجھ کر، پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا، اب دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی، ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سب خالی پڑا رہے گا۔ تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے، برابر برابر ہونا ہے، برابر برابر۔ اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست ہو جاتے، جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، کبرا، تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، تب کہتے اللہ اکبر۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے۔ صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں۔ چلیے یہ ہو گئی، آؤ عمل ہو گیا۔ اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑا اچھا لگے گا آپ کو، سنیے گا، بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے، تو کیا کرتے ہیں، امام تو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی، جماعت میں شامل ہو گئے۔ غلط ہے طریقہ۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، عمل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں، لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ دیکھیے وہ حدیث کیا ہے، وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی، ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو۔ اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمر، کیا فرماتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رأى رسول اللہ، جب نماز پڑھا دیا آپ نے، سلام پھیر دیا، ایک صحابی آئے ہوں گے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے،
تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے. تو ایک صحابی آئے, وہ دیر سے آئے. جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک, انہوں نے سنت نہیں پڑھی, جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جب آپ سلام پھیر چکے, تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف, نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا, نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی, اللہ اکبر, اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی, اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی. جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا, قیس ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, بعد صلاۃ الصبح رکعتین, صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی, بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لیں. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, ادھر آؤ. جب وہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا, تو اللہ کے نبی نے پوچھا, صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے, یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے, وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو. یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی, یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا, سنیے. اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا, نبی نے کیا کہا, یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی, تو انہوں نے کہا, انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں, فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی, وضو بنا کر گھر سے آیا, سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی, میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا, میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا, میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئیں, جو پہلے پڑھی جاتی تھی, وہ میں نے نہیں پڑھی. فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ, آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی, جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا, وہ میں نے اب پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں ہے نا, نہیں, سنتیں تھیں, اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں, فَسَكَتَ رسول اللہ, آپ خاموش ہو گئے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنتیں نہیں پڑھی, آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں, آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا, لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا, اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. فسکت رسول اللہ, اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے. اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے, اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے, اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا, جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے, اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھے. اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے, سنتیں چھوٹ گئی, لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں تھا. آپ نے اس کو بلایا, ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی. اچھا وہ تھی, ٹھیک. یہ ہے تقریری سنت.
اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا، نیا گھر بنایا، دعا کر دیجئے. مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہی صحیح. یہ سب چلے گا اس میں سیریل، لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے. اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا جرجیس صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو، چلیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو، بھاڑے کے، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اِذْ خَلَعْنَا عَلَيْكَ
اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ صحابہ تھے میرے نبی